السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمیعت، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ایسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، میں آپ کے سامنے کوئی بہت دھواں دھار تقریر نہیں کروں گا۔ پوسٹر سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ درس ہے، ایک موضوع ہے۔ اس موضوع کے دائرے میں رہتے ہوئے
چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کا ایک عظیم فتنہ فحاشی اور عریانیت، یہ عنوان ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے تدارک کا شریعت کے اندر کیا انتظام ہے، ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر مقررہ وقت میں رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بنایا، پیدا فرمایا اور اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم اس زمین پہ خلیفہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کہا کہ ہم زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ خلیفہ بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں جو کسی کے بعد میں آتا ہے۔ تو ہم سے پہلے اس زمین پہ جنات آباد تھے اور یہ رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہٹا کر کے ان کی آبادی دوسری جگہ منتقل کر دی اور ہم کو اس زمین کا خلیفہ بنایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق۔ خلیفہ کی یہ توجیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلے ایک مخلوق یہاں موجود تھی اور اسی کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اللہ رب العالمین نے ہم سے قبل کس کو پیدا کیا تھا؟ جناتوں کو پیدا کیا تھا، بھڑکتے ہوئے آگ سے پیدا کیا تھا۔ وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اس سے پہلے ہم نے کس کو پیدا کیا تھا؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، جنوں کو پیدا کیا تھا۔ تو ہم سے پہلے وہ یہاں آباد تھے اور انہی میں ایک جو جس کو ابلیس کہا جاتا ہے وہ ان کا سردار تھا، عبادت گزار تھا اور اس قدر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا۔ جنت میں آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، فری ہینڈ تھی اس کو، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے جو معاملہ کرے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عزازیل اس کا نام تھا، ہاں، لیکن یہ کسی روایت میں یہ لفظ نہیں ملتا کہ عزازیل اس کا نام تھا۔ کچھ لوگ ایسا استعمال کر دیتے ہیں، لیکن نام اس کا کیا تھا اس سلسلے میں کتاب و سنت خاموش ہے۔ بعد میں جو اس کا نام پڑا وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ بہرحال اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور مخالفت کی۔ آپ سب جانتے ہیں مخالفت کی وجہ کیا ہوئی، مخالفت اس نے کی کیوں؟ یہ ہے اصل چیز غور کرنے کی اور دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر بھی جیسے انسانوں میں ہے ویسے ہی جناتوں کے اندر بھی شہوت کا فتنہ رکھا۔ اور اگر ہم شہوت کہیں اردو میں تو سمجھیے گا ایک خاص چیز کی شہوت جس کو جنسی معاملے میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور اگر شہوت عربی میں کہا جائے تو ہر طرح کی خواہشات اس کے اندر داخل ہیں۔ عربی میں شہوت کے معنی میں وسعت پائی جاتی ہے، اور اگر اسی شہوت لفظ شہوت کو اردو میں استعمال کیجیے گا تو کسی ایک خاص معاملے کے لیے اس کے معنی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم جو کہہ رہے ہیں یہ عربی کا معنی مراد لے رہے ہیں عام چیزوں کے اندر۔ اس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے، اور اس نے سجدہ کرنے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رادہ درگاہ ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے یہاں سے نکال دیا۔ لیکن اس نے اللہ تعالی سے چند چیزیں طلب کی اور مانگی۔ دیکھیے نافرمان ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کے خواہشات کی تکمیل کر دی، دے دیا جو کچھ اس نے مانگا تھا، عطا کر دی۔ کہا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ رب العالمین قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے۔ اب یہی وہ آیت ہے جس سے علماء اختلاف کرتے ہیں کہ جناتوں کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ تو قیامت تک زندہ رہے گا،
اس کو موت نہیں آنے والی قیامت سے پہلے، اور پھر جنت و جہنم میں اس کا معاملہ ہوگا، یا جہنم یہ جائے گا، جنت کا معاملہ تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ دونوں مخلوق ہیں، انسان یا جنات، جنت و جہنم کا معاملہ یہ ان کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال تو اس کی زندگی دراز ہوئی، اس کی زندگی لمبی ہوئی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ تعالی سے یہ مہلت طلب کی کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور ان کو راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ رب العالمین تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا، اکثر کو تو کیا پائے گا؟ ناشکرا پائے گا، یہ تیری نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں مہلت دے دی، لیکن جو میرا نیک بندہ ہوگا اس کے اوپر تمہارا داؤ پیچ چلنے والا نہیں ہوگا، اور جو تیرے نشان قدم کی پیروی کرے گا ہم اس کو تیرے ساتھ ذلیل و خوار اور رسوا کر کے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہم نے تمہیں دکھا دیے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، اور انسان کو عقل دے دی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دے دی، کتابوں کو نازل کر دیا، انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث کر دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دو راستوں کی رہنمائی کی۔ ہم با اختیار ہیں ان راستوں کو چوز کرنے میں، ان کو پسند کرنے میں، یا ہاذا یا ہاذا، چاہے تو اس راستے کو اختیار کریں جو سیدھے جہنم کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کرتے، اور اس راستے کو اختیار کریں جو سیدھے جنت کے دروازے کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دے۔ حدیث سنیے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ قبرستان گئے تھے میت کو دفن کرنے کے لیے، قبر ابھی تیار نہیں تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، چند لکیریں آپ نے کھینچی، ایک سیدھی لکیر بنائی، اس کے دائیں بائیں جانب چند لکیریں کھینچی ٹیڑھی میڑھی، اور سیدھی لکیر کی جانب اشارہ کر کے آپ نے کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں جانب جو لکیریں آپ نے کھینچی تھی ان کے جانب اشارہ کر کے کہا ھذہ سبل متفرقہ، یہی متفرق راستے ہیں کہ ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور جو لوگوں کو مزین کر کے اس راستے کو اس کے جانب بلا رہا ہے۔ اب یہاں سے ہم صلب موضوع میں آتے ہیں۔ صلب موضوع یہ ہے کہ فحاشی اور عریانیت یہ شیطان کا اتنا بڑا مکر ہے اور اتنی بڑی سازش ہے کہ اس سازش کے اندر آج امت پورے طور پہ گرفتار ہو چکی ہے، پورے طور پر، اس لیے پورے طور پر گرفتار ہو چکی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا، کہا تھا کہ لوگوں میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ جو تمہارے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا تمہارے لیے وہ خواتین کا فتنہ ہوگا۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچنا، دنیا سے بچنا، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچنا۔ عورتوں سے کیوں بچنا؟ کیونکہ ان کے فتنے اتنے مزین ہوں گے اور اتنے سجا کر کے پیش کیے جانے والے ہوں گے کہ اس فتنے کے اندر کیا فاسق، کیا فاجر، کیا متقی، کیا پرہیزگار، کیا حاجی، کیا نمازی، سارے کے سارے لوگ گرفتار ہوں گے۔ اور یاد کیجئے اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ خیمے سے گزر رہے ہیں، کہا عوف ادھر آئیے، ہمارے خیمے میں تشریف لائیے۔ آئے عوف ابن مالک الاشجعی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بلائے ہیں؟ کہا قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ہونے والی ہیں، ان نشانیوں کو تم شمار کرو، ان نشانیوں کو گنو، میں کچھ نشانیاں تمہیں بتلا رہا ہوں۔ عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 5 نشانیوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بتائی مجھے، اور ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتلائی، انی ارا بیوتا فی العرب، میں عرب میں ان گھروں کو دیکھ رہا ہوں، تدخل فیہ الفتنہ، کہ جس کے اندر فتنہ داخل ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب کا لفظ یہاں پر اغلبیت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ورنہ پوری دنیا میں مسند احمد میں یہی روایت موجود ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی گھرانہ روئے زمین پر ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں فتنہ نہ داخل ہوا، ہر گھر میں فتنہ داخل ہوگا۔ اور میرے بھائیو، اس حدیث کی توجیہ
اس زمانے میں ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تعجب کا باعث ہو، لیکن اس زمانے میں تعجب کا باعث بالکل نہیں ہے۔ آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اللہ رب العالمین نے گھوڑے پیدا کیے، اسی طرح سے کھچر پیدا کیے، گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے زیب و زینت کے کام آتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ رب العالمین کچھ ایسی چیزیں پیدا کرنے والا ہے جس کو اے نزول قرآن کے دور کے لوگوں تم نے دیکھا نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ صحابہ سے مخاطب اللہ رب العالمین ہے اور یہ کہہ رہا ہے رب العالمین کہ کچھ چیزیں میں ایسی پیدا کرنے والا ہوں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اگر اس کی توجیح انٹرنیٹ سے کیا جائے اور اس موبائل سے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط معاملہ نہیں ہوگا، غلط معاملہ نہیں ہوگا۔ اور وہ فتنہ جو عوف ابن مالک الاشجعی کے روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہی موبائل کا فتنہ میرے بھائیوں اگر ہو سکتا ہے، اگر توجیح خطا نہ کرتی ہو تو یہی ہے جو آج گھر گھر کے اندر داخل ہے۔ تنہائی لوگوں کی ختم ہو چکی۔ اگر گھر کے اندر ہمارا بیٹا موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ موبائل ہے تو وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ برائیاں جس کو انجام دینے کے لیے لوگوں کو سفر کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، آج وہ برائیاں ہمارے بستر کے اوپر مہیا ہے۔ جس کے لیے ہم چل کر جاتے تھے اب وہ برائیاں آندھی اور طوفان کی طرح خود ہمارے جانب آ رہی ہیں، ہمارے سمت آ رہی ہیں۔ فحاشی اور عریانیت کی سب سے بڑی وجہ اور ابتدا جو ہوئی ہے وہ اسی سے ہوئی ہے، یہ انٹرنیٹ سے اور اس طرح کی چیزوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت آسان ہے اور بہت سہل ہے، تو آپ کبھی غور کیجئے گا کہ یہ جو موبائل ہے ہم سب کے ہاتھوں میں اور یہ جو انٹرنیٹ ہے جس کو ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے ہم کیا فائدہ لے رہے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں، کبھی اس کے اوپر ہم نے غور کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب موبائل کمپنیوں نے کال فری کیا تھا، تو اس وقت ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بات کرو نا فری ہے، کوئی پیسہ لگ رہا ہے؟ واللہ بیوقوف تھے ہم، وہ پیسہ نہیں لگ رہا تھا لیکن ہماری عمر لگ رہی تھی، ہم اپنی زندگی لگا رہے تھے، ہم اپنے وقت کو لگا رہے تھے۔ ہمارے وقت سے بڑی قیمتی چیز اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر آپ شمار کیجئے دن بھر میں یا جب سے آپ نے موبائل لیا ہے، آپ کال ڈیوریشن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے اپنی زندگی کی کتنی قیمتی گھڑیوں کو، کتنی قیمتی لمحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں گپ شپ کرنے میں ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ کل قیامت کے دن کیا اللہ رب العالمین اس چیز کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا؟ نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غبن کے شکار ہیں، دھوکے کے شکار ہیں، الصحت والفراغ، صحت کی نعمت اور فارغ البالی کی نعمت، کوئی کام نہیں ہے، فری ہیں، موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اس موبائل نے لڑکوں سے اپنی لڑکپن کو چھین لیا، اس موبائل نے بچوں سے بچپنے کو چھین لیا، اس موبائل نے وقت سے پہلے لوگوں کو بوڑھا بنا دیا، اس موبائل نے نگاہوں کی روشنیاں چھین لی اور اس نے ہماری رشتہ داری توڑ دی، اس موبائل نے ہمارا سکون ختم کر دیا، غارت کر دیا کہ انسان سویا ہوا ہے، کس وقت سونے کا وقت ہے، کس وقت اٹھنے کا وقت ہے، کس وقت جگنے کا وقت ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے بال بچے کو ہم نے موبائل دے دیا، وہ اپنے کمرے میں تنہا ہے، وہ تنہا نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ فتنہ موجود ہے۔ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کے ساتھ لڑکی کا فتنہ موجود ہے۔ آپ لاکھ دروازہ بند کر لیں، کوئی لڑکا کوئی لڑکی آپ کے لڑکے کے ساتھ موجود ہے اس کے کمرے میں، اس موبائل کی شکل میں۔ اور اگر بچی ہے تو اس کے ساتھ کوئی لڑکا موجود ہے اس موبائل کی شکل میں، لاکھ کھڑکی اور دروازے آپ بند کر لیں اس گھر کے اندر موجود ہے، موجود ہے۔ یہی وہ وقت ہے میرے بھائیوں جو فتنے کے ازدہار کا ہوا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین ایسی چیزیں پیدا کرنے والا ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ آج ان فتنوں کی وجہ سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوا
کہ بے حیائی کا فروغ ہوا، بے پردگی کا فروغ ہوا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور اس طرح کی چیزیں، جو معاملات لوگ گھر کے بند دروازے میں کرنا غلط سمجھتے تھے، آج اس کام کو کر کے لوگ انٹرنیٹ کے اوپر وائرل کر رہے ہیں اور اس سے پیسے کما رہے ہیں۔ یہ دیوسیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لوگ بلاگ کے نام پہ اوپر، یوٹیوب میں بلاگ بنانے کے نام کے اوپر، اب میں نہانے جا رہا ہوں، اب میں غسل کرنے جا رہا ہوں، اب میں برش کرنے جا رہا ہوں، اب میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ، منٹوں میں لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ۔ کیا ہے یہ؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ نوجوان سے یہ پوچھا جائے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، آخری مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کے صفحات کو کب دیکھا ہے؟ کب دیکھا ہے؟ آخری مرتبہ کب اس کے اوپر نظر پڑی ہے؟ اس موبائل نے قرآن مجید سے ہمارے رشتے کو کاٹ دیا، پورے طور پہ ہم کو بیگانہ کر کے رکھ دیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ رب العالمین، میرے قوم کے لوگوں نے قرآن مجید کو ہجر کر دیا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوت کرنا بھول گئے تھے لوگ۔ کیا معاملہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو تلاوت کرنے والے ہیں قرآن مجید کے؟ ایک وہ نوجوان تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نام سے، جسے دنیا جانتی ہے، جانتے ہیں؟ چھوٹے بچے تھے، عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے۔ غور سے واقعہ سنیے، چرا رہے تھے بکریاں صحرا کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نکل گئے مکے کے دیہات میں اور ریگستان میں، دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ گڈریا بنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پہ لاٹھی ہے اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنی بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہے، اے غلام تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس کو دوہیں گے، دودھ پیئیں گے۔ کہا انا امین لہذا الغنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان بکریوں کا امین ہوں، مالک نہیں ہوں، میں اجازت نہیں دے سکتا، آپ کو دودھ پینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کوئی ایسی بکری لا کے دو جس نے آج تک کسی بکرے کا منہ تک نہ دیکھا ہو، لاؤ ایسی بکری۔ کہا کہ وہ ہے، لیجئے۔ پکڑ کر لے کر آ گئے حضرت ابو بکر صدیق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن میں ہاتھ پھیرا، اس کے پیٹھ میں ہاتھ پھیرا اور کہیں سے ایک کھوکھلا پتھر لے کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا، خود پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پلایا۔ پلا کر کے آپ وہاں سے واپس ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس برکت کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ نوجوانوں، آپ کے لیے خاص طور پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں، میرے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ شام ہونے سے پہلے بکریوں کو ہنکا کر لے آیا، عقبہ ابن ابی معیط کی باڑ میں داخل کرنے کے بعد، اس کے حظیرے میں رکھنے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلام علمنی من ھذا الکلام، اس کلام کو مجھے بھی سکھا دیجئے جو آپ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک غلیم معلم، بے شک تو بڑا ہونہار بچہ ہے، تجھے علم دیا جائے گا، تجھے تعلیم سکھائی جائے گی، قرآن مجید کی آیتوں کا علم دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرأوا القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، جس میں سب سے پہلا نام لیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ بھی تو ایک نوجوان تھے، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کا موقع ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ اب جب قرآن مجید کو ہم نے ترک کیا، چھوڑا، تو ہمارے دلوں سے تقوی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا خوف جو دل کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا، اور جب اللہ کا خوف ختم ہو گیا تو ہم شیطان کے چنگل کے اندر پورے طور پہ گرفتار ہو گئے، پورے طور پہ گرفتار ہو گئے، اور اس کو شیطان نے بڑا مزین کیا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خاتون نقاب پہن کر کے رہے، غور سے سنیے گا، کوئی خاتون نقاب پہن کر کے رہے تو اس کو اچھا دولہا نہیں ملے گا،
اور کوئی لڑکا اگر اسٹائل نہ بنائے، داڑھی رکھے اور نماز پڑھے اور پیجامہ اور کپڑا ٹکنے سے اوپر، جس کو ہم لوگ اٹن کہتے ہیں، اٹن پہنے، تو اس کو اچھی لڑکی نہیں ملے گی، یہ کہتے ہیں، یہ تصور ہے معاشرے اور سماج کے اندر، اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ ذرا یہ بتلائیے مجھے قرآن مجید کے اس آیت کا کوئی جواب دے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہا کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی صفت حضرت مریم کا جو ذکر کیا، کیا کیا؟ عزت و آبرو کی حفاظت۔ اور جب عزت و آبرو کی حفاظت کی تو اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا محراب میں آتے تھے، مریم کے اس حجرے کے اندر آتے تھے، وہاں روزی دیکھتے تھے۔ موسم نہیں ہے انگور کا، لیکن مریم کے بستر کے اوپر انگور کے خوشے پڑے ہوئے ہیں۔ انار کا موسم نہیں ہے، پھلوں کا موسم نہیں ہے، لیکن وہ موسم بے موسم کے پھل مریم کے پاس موجود ہیں۔ عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی مریم کو اللہ اگر بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو نقاب اور برقع پہننے والی خاتون کو اللہ تعالیٰ بہترین شوہر نہیں دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ بتائیے، کیا اگر ہم میک اپ نہ کریں شادی سے پہلے تو کیا ہمیں اچھا شوہر نہیں ملے گا؟ یہ تصور ہے۔ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، اس کی قدرت کاملہ کے اوپر یقین نہیں ہے۔ جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اللہ نے بے موسم کی روزی اس کے بستر کے اوپر لا کر کے رکھ دیا، بغیر محنت کیے ہوئے۔ حضرت زکریا نبی ہیں، حیران ہے، یا مریم ان لکی ھذا، کہاں سے یہ تمہارے پاس آیا؟ اور یہاں سے گارجین کا رول بھی شروع ہوتا ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کون تھے؟ بولیے کون تھے؟ حضرت زکریا کون ہے؟ حضرت مریم کے خالو ہیں، اور خالو اگر ہیں تو گارجین بھی ہیں، ان کے گارجین ہیں، ان کے سپرد اور ان کے حوالے کیا گیا تھا کہ ان کے نکاح میں، حضرت زکریا کے نکاح میں حضرت مریم کی والدہ کی بہن رہا کرتی تھی، ذمہ دار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچی کے پاس پھل رکھا ہوا ہے تو یہ نہیں سوچا کہ کہیں سے آ گیا ہوگا، کسی نے دے دیا ہوگا، کوئی سہیلی گفٹ کر دی ہوگی، کوئی دوست دے دیا ہوگا، یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑا، پوچھا ان لکی ھذا، کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ کبھی ہم نے سوال کیا کہ یہ موبائل تو ہم نے تمہیں نہیں دیا تھا، یہ آیا کہاں سے تمہارے پاس؟ لڑکے سے کبھی پوچھا یا کبھی لڑکی سے پوچھا؟ کہ نہیں وہ لے لی ہوگی یا لے لیا ہوگا، لے لی ہوگی، لے لیا ہوگا، کہہ کے نظر انداز کرنے میں ہم نے ان کے معاملات کو بگاڑ کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ سماج اور معاشرے کے جو اقدار ہونے چاہیے تھے، اس اقدار کو ہم لوگوں نے ڈھا کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا پڑھتا نہیں ہے، ہمارا لڑکا اچھے نمبرات سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے تو ٹیوشن نہیں کرتا، تو ہوم ورک نہیں کرتا۔ اس کے کرنے میں کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم نے اس کے ہاتھ میں لا کر کے یہ کھلونا دیا ہے، ہم نے اس کو یہ کیا ہے، اور آج ہم کیا بات کریں، اس کے لوگ ایڈکٹ ہو گئے، نشہ ہو گیا، یہ نشہ، اور بہت ساری چیزوں سے نشہ۔ اللہ اکبر، بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا مسجد کے حمام میں ہیں، اندر فون پہ بات کر رہے ہیں۔ لعنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے اوپر جو قضاء حاجت کرتے ہوئے بات کرے۔ وہاں موبائل لے کر کے گئے ہوئے ہیں، بسا اوقات قرآن مجید کہ آیتیں دیکھ رہے ہیں، بسا اوقات کچھ اور چیز دیکھ رہے ہیں، موبائل کھولے ہوئے ہیں، کوئی گانا سن رہے ہیں، کوئی اور سن رہے ہیں۔ وہ شیطان کی جگہ ہے وہاں پہ، جتنا جلدی آدمی حاجت اور ضرورت پوری کر کے وہاں سے نکلے تو وہاں بیٹھ کر کے یہ موبائل چلا رہا ہے اور معاملات کر رہے ہیں۔ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ اس نے ہماری عبادتوں کو بے معنی کر کے رکھ دیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے موبائل ایسے رکھے ہوئے ہیں، کس کا فون آ رہا ہے، کس کا میسج آ رہا ہے، کس کا کیا آیا، کس کا کیا نہیں آیا، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے مسجد میں، اور ساتھ میں میوزک کی آواز بھی آ رہی ہے۔ میوزک کو ہم نے مسجد میں پہنچا دیا، گانے کو ہم نے مسجد میں پہنچا دیا۔ اس سے بڑا میرے بھائیوں وقت کا ضائع کرنے والا دور
اور اس سے زیادہ گیا گزرا دور آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اور فرمان نبوی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا چلا جائے گا ایسے ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا کہ جو فتنہ تم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جو سد باب ہیں وہ کیسے کیا جائے اور کس طرح سے کی جائے۔ دیکھیے آج ہم لوگ خوف اپنے بچوں کے اوپر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم سے ڈرو، تمہارے ابا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تمہاری امی دیکھے گی تو کیا کہے گی، سماج اور معاشرے کے لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ یہی 3 چیزیں ہم لوگ کہتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے۔ کبھی ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا۔ کبھی کہا یہ جو کام کر رہے ہو تم، اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کیا کہے گا تم کو۔ یہ جان لیجئے کہ خیر اور شر یہ دونوں کا مادہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، دونوں کا مادہ۔ کوئی صوفی سنت بن کے نہیں پیدا ہوتا ہے، خیر اور شر دونوں کا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری اس کی تربیت کی ہے۔ تربیت کہتے اس کو ہیں کہ شر کا جو مادہ ہے اس کو دبا دیا جائے اور خیر کا جو مادہ ہے اس کو ابھار دیا جائے بچے کے اندر۔ یہی تو اصل تربیت ہے، یہی اصل تربیت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نہ خیر کے مادے کو اس کے اندر پیدا کر سکتے ہیں نہ شر کے مادے کو پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر نہیں تھے تو لوگ بچے اپنے ماں باپ سے نصیحت لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور ماں باپ اپنے بچوں سے الفت و محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ رشتہ دار ایک دوسرے کے احوال پوچھنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ چیزیں آ گئی رشتہ داری ختم ہو گئی، بال بچوں کی محبت ختم ہو گئی، ایون میاں بیوی کی آپسی تعلقات کے اندر اس نے سب سے زیادہ اپنا اثر چھوڑا ہے کہ ہندوستان میں ایک محتاط سروے کے مطابق 76 طلاق اور خلا کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے پیچھے اس موبائل کا ہاتھ ہے۔ رشتہ داریوں کو شک کے اندر بدل دیا۔ میری بیوی کا میسج آتا ہے رات کے 12 بجے، پتہ نہیں کس سے بات کرتی ہے، یہ شک ہوا اور اس کے بعد شوہر نے اس کو طلاق دیا۔ میرے شوہر رات کو 12 بجے کسی کا فون اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کس سے بات کرتے ہیں، یہاں سے شک کی بنیاد پڑی اور شیطان نے دونوں کو جدا کیا اور الگ کیا۔ یہ تو یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد طبی آپ نقصانات کی طرف جا کر کے دیکھیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو موبائل کا کثرت سے استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ کا، دماغ کے کینسر ہونے کا 99% اس کا چانس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ان ٹاوروں کے بنانے کی وجہ سے پرندوں کی جو ہے جاتی یہ ناپید ہو گئی۔ وہ چڑیے جو چہچہایا کرتے تھے، وہ کوے جو ادھر سے ادھر نظر آیا کرتے تھے، آج کل کہاں ہے، وہ کہاں کچھ نظر آ رہا ہے۔ طبی ماہرین نے یہ کہا ہے کہ اپنے کمرے کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر جہاں آپ سوتے ہیں وہاں اس موبائل کو داخل مت کیجئے، مت لے کر کے جائیے، کہ اس سے نکلنے والے جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغوں کو متاثر کرتی ہیں، آپ کے خون کے دورانیے کو متاثر کرتی ہیں، جسم کے اعضاء کو متاثر کرتی ہیں۔ بظاہر یہ خیر و شر کا کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ ہاتھ ذمہ دار ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج یہ ہماری ضرورت نہیں، ہماری عادت بن کر کے رہ گئی، ہماری فطرت ثانیہ بن کر کے رہ گئی کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اگر قرآن نہ پڑھیں تو چلے گا، نماز نہ پڑھیں تو چلے گا، اور دوسرے معاملات نہ کریں تو چلے گا، لیکن یہ ہونا چاہیے ساتھ میں۔ اور اگر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ صبح سے شام تک اگر موبائل آپ پکڑا دیں، 2 سال کا بھی اگر بچہ ہے تو ایک مرتبہ بھی دودھ پینے کی خواہش ظاہر نہیں کرے گا، وہ آپ پکڑا کے دیکھیے، دیکھ لیجئے پکڑا کر کے، آپ نہیں کرے گا۔ وہ آپ سے زیادہ چلانا جانتا ہے موبائل اور اس کے معاملات جانتا ہے، کس قدر دنیا تیز ہو رہی ہے۔ ایسے اس وقت میں میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں۔ اچھا، جب یہ معاملات ہوئے تو بچے کس سے سیکھتے ہیں؟ بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ آپ خود ان کو منع کر رہے ہیں کہ موبائل استعمال نہ کرو، لیکن 24 گھنٹہ وہ آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے کہ موبائل ہے موجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے، آپ کو سن کے وہ نہیں سیکھ رہا۔
آپ کو سن کر کے وہ نہیں سیکھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے شادی بیاہ میں اور دیگر معاملات کے اندر اس کا کس طرح استعمال ہے اور کس طرح سے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس کا دلہن بنی ہے، سجی ہے. پہلے جمعیت اور جماعت کے لوگوں نے قید لگا دیا کہ آپ کیمرہ نہیں لگا سکتے ہیں، کیمرہ سے فوٹو شوٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کو بولا یہ بھی بے حیائی کی اور دیوسیت کی آخری حد ہے، آخری حد ہے. ایک دلہن ہے، بنی ہے، سجی ہے، سنوری ہے، اس کو ابھی اس کے شوہر نے نہیں دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ تصویر کھینچنے والا جا کر کے اس کو دیکھ رہا ہے، پوز بنوا رہا ہے. ذرا مسکرائیے، ذرا یہ دیکھیے، دوپٹے کو ادھر رکھیے، اوڑھنی کو ادھر رکھیے. غیرت مر گئی ہماری. کہاں گئے وہ غیور لوگ جو اس معاملے میں ہوا کرتے تھے کہ جن کے خواتین کو آسمان نے نہیں دیکھا تھا. آسمان نے، آپ کو وہ واقعہ یاد ہے غزوہ خندق کا کہ ایک صحابی تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی، 2-3 دن ہوئی شادی ہوئی تھی، خندق میں گئے تھے کام کرنے کے لیے. دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے اپنے گھر آئے، واپس اپنی ضرورت کے لیے آئے ہوں گے. دیکھا کہ بیوی دروازے کے اوپر کھڑی ہے، تلوار نکالا، کہا کہ میری غیر موجودگی میں تم دروازے کے اوپر کھڑی رہتی ہو. خاتون گھر کے دروازے پر کھڑی تھی. ایک صحابی کو گوارا نہیں ہوا کہ میری بیوی میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو. ہم اپنی بیوی کی تصویر اٹھا کر کے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کو فیس بک کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اس کو موبائل کے اوپر اور اسٹیج میں کھڑا کر کے دوستوں کے شانہ بشانہ اس کی تصویر بناتے ہیں. ہم سے بڑا دیوس آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. کہاں غیرت مر گئی نوجوانوں کی، اور گھر والوں کی غیرت کہاں مر گئی. ہم کیسے لوگ تھے، کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا اس کو یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر کے، یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر اب وہ خاتون یہ سمجھے گی کہ ہمارے شوہر کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حسن و جمال کا اظہار ان کے سامنے بھی کریں، ان کے دوستوں کے سامنے بھی کریں. اور جب پھر معاملہ بگڑتا ہے تو پھر انسان کیوں روتا ہے کہ اس نے یہ معاملہ خود کیا. جس معاملے میں یہ کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ شوہر کے رشتہ دار ہمارے گھر میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کریں. نبی نے کہا تھا الحم والموت. تمہارے شوہر کے رشتہ دار، شوہر کے کزنز جس کو کہتے ہیں، وہ ہم کے معنی دیور کے نہیں ہیں، بلکہ شوہر کے سارے رشتہ دار، خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، چچیرے بھائی، سگے بھائی، یہ سارے بھائی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ تو تمہارے لیے موت ہے. یعنی جس طرح سے تم موت سے بچتی ہو ویسے تم اس سے بچنا. یہ سگا بھائی ہے، اس سے بچنے کی تلقین اور تعلیم شریعت کر رہا ہے. تو آپ اپنے دوستوں کو کھڑا کر کے تصویر لیتے ہیں، شریعت اس کو کیسے جائز کر سکتی ہے، کس طرح جائز کر سکتی ہے. ولیمے کی پارٹیوں کو دیکھیے، ریسیپشن کی پارٹیوں کو دیکھیے، کس طرح سے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، کیسا معاملہ ہوتا ہے. عورت بن کر کے، سج کر کے، سنور کر کے جاتی ہے، کھانا کھلانے کے نام پر پورے محلے کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو بند کیجئے. معاشرے سے اگر برائیوں کا خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس جیسے مواقع کے اور اس جیسے ذرائع کو پورے طور پر بند کرنا پڑے گا، تب جا کر کے فحاشی اور عریانیت کا خاتمہ ہوگا. اور اسی طریقے سے اسکول اور کالج آج کل ان مصیبتوں کے اڈے بنتے چلے جا رہے ہیں. عام طور پہ لوگ وہاں جاتے ہیں. اس میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بیسک اسلامی تعلیم ہمارے پاس زیرو ہے، زیرو ہے. اسلام سے 2 طرح کا رشتہ ہمارا بننا چاہیے. غور سے اس کو سنیے. ایک علمی رشتہ، ایک عملی رشتہ. اگر علمی رشتہ آپ کو دیکھنا ہو تو چلیے کسی بھی اسکول کا آپ انتخاب کیجئے. ہم وہ اس کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، 10 لڑکیوں کو اور 10 لڑکوں کو آپ چوز کیجئے اور ان سے 3-4 سوالات آپ صرف پوچھئے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے. کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کے؟ لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے کتنے شروط ہیں؟ کتنے شرطوں کو ہم مکمل کریں گے تو لا الہ الا اللہ مکمل ہوگا؟ کوئی بتلائے، کوئی کہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ علمی رشتہ ہمارا کتنا ہے. اب یہ کہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، تو کیا وہ لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا؟ درست ہوگا؟ کبھی نہیں درست ہوگا جب تک. اور اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟
اللہ نے کہا فَعْلَمْ، پہلے علم حاصل کرو انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کا علم حاصل کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کی، کہا باب العلم قبل القول والعمل، کسی بات کو کہنے سے پہلے اور کوئی عمل کرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ آج علم کے معاملے میں ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم لوگ جو تربیت کا وقت تھا بچوں کا، غور سے سنیے گا، یہ ہندوستانی ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا فیلیور ہے۔ ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، بات مناسب ہو یا نہ ہو، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، کہ 3 سال کے بچے کو ہم اس کی ماں سے جدا کر دیتے ہیں اور پلے اسکول کے نام پر لے جا کر کے اس کو ڈال دیتے ہیں وہاں۔ وہ بچہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ جب آپ کا گلی میں نکلتا ہے یا بچی جب آپ کی گلی میں نکلتی ہے، چھوٹی بچی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال کی بچی گھر میں جب آتی ہے یا بچہ جب گھر میں آتا ہے، سب سے پہلے ماں اس کے کپڑے بدلواتی ہے، دھلواتی ہے۔ صرف کپڑا گندا ہوتا ہے باہر جانے سے، اس کا کردار بھی گندا ہوتا ہے، اس کا ضمیر بھی گندا ہوتا ہے۔ جس طرح سے وہ دھول دھکڑ کوڑا کرکٹ سے یہاں ملتا ہے، انسانوں کے اندر بھی دھول دھکڑ اور کوڑا کرکٹ ہوتے ہیں جو اس کے ضمیر کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتا ہے، اور ان کلچر کو لے کر کے آپ کے یہاں آتا ہے۔ ماں باپ کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وقت سے وہ کیا ہوتا ہے، متاثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اسے یہ سکھایا جاتا ہے اس کے کتابوں کے ذریعے سے کہ کسی کے ساتھ عشق لڑانا کیسے کیا جا سکتا ہے، اور وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر سبجیکٹ میں داخل ہے، مشنری اسکولوں کے سبجیکٹ میں داخل ہے کہ بادشاہ کے بیوی سے اس کا وزیر عشق لڑاتا ہے، اور یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو 4 سال 5 سال کے بچوں کے دماغ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم اپنی خوابوں کی دنیا میں آ گئے، جو کچھ ہم نے 3 سال 4 سال کی عمر سے سیکھا تھا اب اس کو عملی جامہ پہنانے کا، امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور پھر وہ کرتے ہیں۔ اور سامنے سے بنیادی تعلیم، دینی تعلیم زیرو ہے۔ صرف دین ہمارے نام، ہمارے نزدیک اتنا ہے کہ ہم آدھار کارڈ کے اوپر، اسکول اور کالج کے فارم کے اوپر بولڈ اور ایک دم کیپٹل میں لکھتے ہیں اسلام، بس اتنا ہی تعلق ہے، اس سے زیادہ اور کوئی تعلق نہیں۔ دین سے اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں۔ عملی طور پہ تعلق ہم نے بتلا دیا، علمی طور پہ تعلق ہم نے بتلا دیا۔ عملی طور پہ تعلق دیکھنا ہو تو کسی بھی مسجد میں نماز میں آ جائیے، دیکھ لیجئے نوجوانوں کا کتنا تعلق ہے، اور عام لوگوں کا، معاشرے اور سماج کے لوگوں کا دین سے عملی طور پر کتنا تعلق ہے۔ ظاہر ہے یہ مساجد کیا ہیں؟ یہ مساجد انڈیکیٹر ہیں ہمارے ایمان کے۔ یہاں جتنی روشنی ہوگی اور جتنے لوگوں کا بڑا جمگھٹا ہوگا، اس سے بستی کی ایمان ناپی جائے گی۔ شیخ ابن باز کے پاس کچھ لوگ پہنچے، مفتی تھے اس وقت رحمت اللہ علیہ، کہا کہ ہمارے گاؤں کی مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، ذرا سفارش کر دیجئے، ہم مسجد بڑی بنانا چاہتے ہیں، توسیع کریں گے، اس کی سفارش کر دیجئے، کچھ پیسہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کہا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے گاؤں کی مسجد میں کتنے لوگ عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا 1 صف 2 صف ہوتے ہیں۔ کہا 5 وقت کی نمازوں میں؟ کہا ہاں۔ تو مسجد چھوٹی کہاں ہے؟ کہا نہیں حضور، جمعہ کی نمازوں میں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، مسجد ناپو فجر کی نمازی سے۔ شیخ ابن باز کا قول ہے، کہا جتنے مصلی فجر میں آتے ہیں مسجد اتنی بڑی بناؤ، اس سے زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں، باقی وہ نمازی ہے ہی نہیں، ان کا اعتبار ہی نہ کرو۔ تو جو 8 لوگ 10 لوگ ہوتے ہیں اتنی بڑی مسجد بنا لو، تمہارے لیے کافی ہے، کافی ہے تمہارے۔ یہ جملہ بہت ہلکا نہیں ہے، بہت بھاری جملہ ہے اگر آدمی اس کو سمجھے اور اس کو جانے تو۔ اسی کو کہا تھا شاعر نے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی نہ بن سکے۔ تو ہمارا عملی تعلق دین اور شریعت سے اس طرح سے ہے۔ ایسے اس ماحول میں کیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فتنے کا سد باب ہو اور اس فتنے کا خاتمہ ہو؟ صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے تقوی کو لوگوں کے دلوں کے اندر جاگزی کرنے کی کوشش کریں۔
اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ایک دن کوئی آدمی آیا اور روٹی کی طرح چاول کی طرح آپ کو تقویٰ کھلا کر کے چلا گیا. نہیں، تقویٰ تو بہت دن سے ہم کھا رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے کیا اصل چیز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی، وہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے فحاشی اور عریانیت کا جو مظاہر ہیں، ان مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت کرتے ہیں. غیروں کی مشابہت، ابھی دیکھیے یہ 25 دسمبر گزرا اور اب پھر جنوری آنے والا ہے، کل دوسرے پرسوں یہ آنے والا ہے. اب اس پہ کتنے نوجوانوں کو آپ دیکھیے گا کہ وہ پکنک منانے جا رہے ہیں اور دوسری چیزیں کرنے جا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کو ویلکم کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں. کیا شریعت میں یہ تعلیمات موجود ہیں؟ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں شمار کیا جائے گا، اسی میں شمار کیا جائے گا. کیا ہم کو یہ گوارا ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو یہ کہتا ہو کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا پیدا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی آدمی میری کرسمس کہتا ہے تو میری کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس دن بیٹا ہوا ہے. اور یہ جملہ اتنا سخت جملہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال حتى، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے زمین پہ بکھر جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا بنا رہے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ رب العالمین کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنا بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا بندہ بن کر کے آنے والا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کہ وہ اگر مان رہے ہیں تو اگر ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں تو یہ مبارکبادی دینا ان کے اس قول کی تائید ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو یہ درست ہے. اور اگر یہی عقیدہ ہے تو میرے بھائیو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں، خارج ہیں ہم دائرہ اسلام سے. یہ وہ معاملہ نہیں ہے. اسی لیے بڑی آسانی سے لوگ آج دیکھیے واٹس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر لکھا کرتے ہیں میری فلاں میری فلاں، ہیپی فلاں ہیپی فلاں، یا ہیپی فلاں فلاں لکھ کے صرف لکھ دینے کا معاملہ نہیں ہے. آدمی کا اعتقاد اگر اس سے جڑا ہوا ہے، یقین مانیے اگر مر گیا اسی عقیدے کے اوپر تو اس کی بخشائش ہونے والے نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی. اور یہ فتنہ آج زوروں پر ہے، یہ فتنہ آج زوروں پر ہے. اسی طریقے سے بے پردگی کہ اور جو مظاہر ہیں، شادی بیاہ ہو گئے اور دوسرے معاملات ہو گئے، ان تمام چیزوں میں اب جو ہے نا یہ معاملات ہم لوگوں کے ہاتھ سے باہر جا چکے ہیں. اس کو تسلیم کرنا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا، یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. ایک ہی راستہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا، وہ ہم بتلا کر کے بات کو ختم کریں گے. وہ ایک ہی راستہ ہے، ایک راستہ. وہ راستہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ راستہ ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں، چھوٹے بچے کے دلوں میں، بڑے لوگوں کے دلوں میں اور معاشرے کے ہر فرد کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کیا جائے، اللہ کا تقوی پیدا کیا جائے. کیونکہ دونوں چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، خیر کا جذبہ بھی ہے، شر کا جذبہ بھی ہے. اللہ نے بیان کیا، دیکھیے کَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. پورے تقریر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، 10 منٹ اس کو سنیے. کَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے شہوتوں کو مزین کر دیا، یا شہوت کی محبت کو مزین کر دیا. اور شہوت اگر اس کو اردو کے معنی میں لے تب بھی وہ مزین ہے، اور عام معنی کے اندر لیں تب بھی وہ مزین ہے. مزین ہے. یہ دنیا خوبصورت ہے، الدنیا حلوۃ خضرۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے بہت میٹھی ہے اور بہت سرسبز و شاداب ہے،
بہت سرسبز و شاداب ہے لوگوں، لیکن یہ جان لو مل فقر اخشى علیکم، تمہارے اوپر میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں کھاتا ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے، بھوکے نہیں مرو گے، تم بھوکے نہیں مرو گے۔ اور اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا۔ میزائلوں کی لڑائی بہت لڑی گئی ہم سے، آج بھی لڑی جا رہی ہے، گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، تاراج کیا جا رہا ہے۔ جب وہ بیٹھ کر کے اس کا جائزہ لیتے ہیں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک کتنی میٹنگیں ہوتی ہیں، فرانس کے اندر اور فلاں جگہ پر کیا حاصل کیا، اتنے پیسے خرچ کر دیے، اتنے لوگوں کو مار دیا، کچھ حاصل ہوا؟ کہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوا۔ یہ بدلتا ہی نہیں ہے، بلکہ اور لوگ دائرے اسلام میں جوک در جوک داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تب ان لوگوں نے یہ اسکولوں کے کھولنے کا سسٹم اور سلسلہ جاری کیا، اس کی ایک الگ تاریخ ہے جس کی جانب میں آپ کو لے کر کے جانا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں، انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ خیر کے جذبے کو بڑھانے کے لیے یا خیر کے مادے کو انسان کے اندر باقی رکھنے کے لیے قرآنی تعلیمات کو معاشرے کے اندر عام کرنا پڑے گا۔ وہ سوسائٹی بنانی ہوگی جو سوسائٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ کیسی سوسائٹی تھی؟ دیکھیے، نوجوان آج موبائل چلانے میں ماہر ہے، انٹرنیٹ چلانے میں ماہر ہے اور دوسری چیزیں کرنے میں ماہر ہے۔ اس زمانے کے جو صحابہ تھے، سالم مولا حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز عشاء کی نماز پڑھ کے آنے میں مجھے تاخیر ہوئی، میں حجرے میں تاخیر سے پہنچی، پیارے مصطفیٰ نماز پڑھا کر گھر آ گئے، آپ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جب آئی تو پوچھا عائشہ کہاں تھی اتنے دیر تک؟ نماز تو کب کی ختم ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ، ایک نوجوان بچہ تھا چھوٹا، مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، ایسی سحر انگیز آواز تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی اور اس کی تلاوت سننے لگی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے؟ چلو ہم بھی جا کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھا تو سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے کہا حسبک حسبک، اپنے مقام پہ بیٹھے رہو، پڑھتے رہو، اور اس کے بعد کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جعل فی امتی مثلک، جس نے تیرے جیسے نوجوان کو میری امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ آج ہم کس بات پر تعریف کرتے ہیں؟ کس بات پر تعریف کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کر لیا، فلاں نے یہ کام کر لیا، وہ انٹرنیٹ میں ماہر ہے، وہ موبائل چلانے میں ماہر ہے، وہ اس کو چلانے میں ماہر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ خیر سے خالی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم پہلے ہی فیصلہ سنا چکے ہیں کہ اس کے اندر نہ خیر ہے نہ اس کے اندر شر ہے۔ خیر اور شر ان ہاتھوں میں ہے جو اس کو استعمال کرنا ہے۔ جیسا آپ استعمال کیجئے گا ویسے ہی ہے اس میں معاملہ، جس طرح سے استعمال کرنا چاہیے گا اس طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن اس زمانے کے صحابہ کی ترجیح کیا تھی؟ وہ قرآن مجید کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک صحابی ہیں زید بن ثابت کے نام سے جسے دنیا جانتی ہے، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا میرے ابا قبیلے کے سردار تھے، وہ اسلام لے کر کے آ رہے تھے، قبیلے کا اسلام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میرے قبیلے والے مسلمان ہو گئے ہیں، مجھے ساتھ لے کر کے گئے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ زید بن ثابت میرا بیٹا ہے، ان کے ابا ثابت، کہا اس کو 19 پارے یاد ہیں۔ کتنے یاد ہیں؟ 19 پارے۔ کہا بیٹا کہاں سے سیکھے یہ قرآن؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے گزرتے تھے میرے محلے سے، آپ سے ملاقات کر کے ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ نبی سے جو آیت سیکھے ہو ذرا ہم کو بھی پڑھ دو۔ کوئی ایک آیت پڑھ دیتا، کوئی 2 آیت پڑھ دیتا، کوئی 3 آیت پڑھ دیتا، اور اس کو میں اسی طرح دوہرا کر کے یاد کرتا۔ 19 پارے ہم نے یاد کیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑا ذہین بچہ ہے۔ کہا اے زید ایک کام کرو گے میرے لیے؟ کہاں کہیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا عبرانی زبان سیکھو نا، یہودیوں کی زبان ہے عبرانی زبان، سیکھو عبرانی زبان میرے لیے، کہ ان یہودیوں سے میں معمون نہیں ہوں، خطوں کتابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ترمذی کے 15 دنوں میں اور ابو داؤد کے روایت کے مطابق 21 دنوں میں زید بن ثابت نے عبرانی زبان لکھنا بھی سیکھ لیا، پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ یہ نوجوانوں کی ترجیحات تھی۔ آج بتائیے ہم کس معاملے کے اوپر فخر کیا کریں؟ نوجوانوں کے کس معاملے کے اوپر آج کے اس زمانے میں ہم فخر کیا کریں؟ حضرت عمر بن سلمہ ہیں، کہا میرے ابا جب آئے
اسلام لے کر کے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہم لوگ جانے لگے تو نبی نے کہا کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو، اب نماز تم کو پڑھنا پڑے گا، امام بناؤ، کون تمہارا امام ہوگا؟ نبی نے کہا سب سے زیادہ قرآن تم میں سے کس کو یاد ہے؟ عامر ابن سلمہ نے کہا کہ میں قافلے میں سب سے چھوٹا تھا، میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تو ان کا امام ہے، تو ان کا امام ہے۔ کہا میں اپنے قوم میں نماز بھی پڑھاتا تھا 5 وقت کی، اور اگر کوئی جنازہ ہو جاتا تھا تو اس جنازے کی امامت بھی میں کیا کرتا تھا۔ یہ نوجوانوں کی ترجیحات تھی۔ آج کل کے اس زمانے میں نوجوانوں کی کیا ترجیحات ہیں آپ بتائیے؟ ہماری اور آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دنیا حاصل نہ کریں یا دنیاوی تعلیم کو حاصل نہ کریں، یا اگر صرف دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں روزی کہاں سے ملے گی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ اللہ جو ان جانوروں کو روزی دینے کے اوپر قادر ہے جنہوں نے کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو کیا ہم کو اشرف المخلوقات بنا کر کے وہ بھوکا چھوڑ دے گا؟ ہاں بولیے بھائی، کبھی بھوکا چھوڑے گا؟ اور آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور جس نے کوئی ڈگری نہیں لی تھی وہ ڈگری والوں کو کھٹا رہا ہے؟ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ جو اپنی ڈگری دکھانے سے ڈرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے کتنے ڈگری والے کام کرتے ہیں؟ تو ڈگریوں سے روزی ملتی ہے۔ لو كانت الارزاق تجری علی الحجا، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ اگر روزیاں عقل مندی کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہوتی، ہلکنا اذن من جہلہن البہائم، تو یہ جو جانور ہیں یہ تو جہالت کی وجہ سے ہلاک ہی ہو جاتے، ان کو کون روزی دیتا؟ اور اللہ جب ارذل المخلوقات کو روزی دینے کے اوپر قادر ہے تو وہ اشرف المخلوقات کو بھی روزی دینے کے اوپر قادر ہے۔ تعلیم کا مسئلہ کبھی بھی روزی سے نہیں رہا اور کبھی بھی اس کو روزی سے نہیں جوڑیے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی روزی کا معاملہ ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنے جانب کی ہے۔ روزی یہ میرا فضل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں روزی کہتے کس کو ہیں؟ کہتے کس کو ہیں روزی؟ کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ اب سوچتے ہیں ہم دیندار ہو کر کے ہم کو روزی نہیں ملے گی۔ قسم اللہ کی ہم کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہم کو یقین نہیں ہے۔ ان صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھائیے نا جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، سب کچھ گئے تھے، مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ وہ انس ابن مالک کو تو دیکھیے، چھوٹے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے اولاد میں اے اللہ اضافہ فرما۔ اب جانتے ہیں ابن سیرین جو تھے یہ حضرت انس کے غلام تھے، غور سے سنیے گا۔ اور محمد ابن سیرین جو تھے یہ سیرین کے بیٹے یعنی انس ابن مالک کے غلام کے بیٹے خواب کے تعبیر کے سب سے بڑے عالم ہیں دنیا میں، خواب کے تعبیر کے۔ علماء لکھتے ہیں، ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ نبی کے دعاؤں کا صلہ تھا جو حضرت انس کے غلاموں کے اندر بھی جھلکا ہے۔ نبی نے کہا تھا کہ اللہ اس کے مال کے اندر، اس کے اولاد کے اندر اضافہ کر دے، تو یہ غلام تھے چونکہ سیرین تو مال ہی میں تھے، اس میں یہ اضافہ ہوا کہ ان کے اولاد کو اللہ رب العالمین نے خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں اور اللہ رب العالمین سے ڈریں اور شریعت کے اوپر عمل کریں تو ہمیں 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان 5 فائدہ کو آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اور اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ 5 فائدہ کیا ہے دیکھیے، اور اس کو اپنی گرہ سے باندھ لیجئے، گرہ سے اپنی باندھ لیجئے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورہ طلاق میں اللہ نے تقوی کا ذکر 3 مرتبہ کیا۔ پورے قرآن میں تقوی کا ذکر 250 مرتبہ ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 250 مرتبہ، 250 مرتبہ۔ یہ علاج بتا رہا ہوں، فحاشی، عریانیت اور اس جیسے بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے بچنے کا علاج۔ وہ علاج کیا ہے دیکھیے، وہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا تقوی۔ اور اگر یہ تقوی صرف دل کے اندر پیدا ہو جائے نا، اور ہم اپنے بال بچوں میں یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کر دیں، تو پھر آپ کو کسی چیز کے بارے میں ڈرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں۔ اب غور کیجیے، حضرت یوسف کب گئے تھے باپ سے جدا، کب ہوئے تھے؟ ہاں بچپن ہی میں ہوئے تھے، ہاں بچپن میں ہوئے تھے۔ کتنا پیریڈ رہا ہوگا؟
کتنا وقت رہا ہوگا؟ 4 سال 5 سال کی عمر تھی. ہاں اسی میں ان کے ابا نے کیا تربیت کر دی تھی کہ اس کے بعد مصر کے محل میں رہے. وہ کافر تھا، اس کے اندر پردے وغیرہ کا کوئی لحاظ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت کی تربیت جو ان کے ابا نے کی تھی وہ تربیت اس وقت بھی کام آئی. کہا کہ دروازے بند کیے گئے، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، کہا آؤ ہماری طرف، برائی کے لیے بلایا. کیا کہا اس نے؟ حضرت یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی بنا، انہ ربی احسن مثوایا، میرے مالک نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا ہے، اس نے مجھے رکھا، کھلایا پلایا، اس کے گھر میں میں اس طرح سے بے حیائی کا کام کروں اور اس کے ساتھ وشواس گھات کروں؟ کس نے کہا تھا؟ حضرت یوسف نے. یہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد دیکھیے شڑینتر رچا گیا اسی محل میں. پورا واقعہ سورہ یوسف اٹھا کر کے پڑھ جائیے. عورتوں کو بلا کر کے ان کے سامنے نمائش کی طرح حضرت یوسف کو پیش کیا گیا. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وانا راودتہ عن نفسہ، یہی وہ لڑکا ہے جس کے بارے میں تم میری ملامت کر رہے تھے اور میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی. یہ کان کھول کر کے سن لے، اگر یہ میری خواہش کو پورا نہیں کرے گا تو میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گی. کس نے کہا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا. تمام لوگوں کے سامنے اوپن چیلنج کیا تھا حضرت یوسف سے. جیل جانا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن یہ برائی اتنی خراب برائی ہے کہ اس سے حضرت یوسف نے دعا کی تھی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کے لیے بلا رہی ہیں اس کام سے بہتر یہ ہے کہ تو مجھے جیل میں اٹھا کے ڈال دو. مجھے جیل کی سلاخیں منظور ہے لیکن یہ برائی کرنا منظور نہیں ہے. کس کی تربیت تھی؟ یعقوب نے کون سا گھونٹ پلا دیا تھا پیالے کا کہ بیٹا ایسا نکھر کر کے آیا سامنے؟ کون سی تربیت تھی؟ آپ مجھے بتائیے. معاذ اور معوذ نامی وہ 2 چھوٹے بچے، بدر کا میدان گرم ہے، لوگوں کی لاشیں بچھی چلی جا رہی ہیں، فرشتوں کا نزول ہو چکا ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم بچ رہے ہیں، اتنے میں 2 بچے انصاری کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. جسم کے اندر میری جھرجھری ہو گئی کہ ان 2 بچوں کی حفاظت کروں گا یا میں اپنی حفاظت کروں گا. مخاطب کیا، چچا ابو جہل کو دیکھا ہے آپ نے؟ کہا بیٹا ابو جہل دیکھ کر کیا کرو گے تم؟ کاہے کو پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ کہا وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے. کس نے کہا تھا؟ نبی کو آئے ہوئے مدینے میں ابھی 1 سال بیتے تھے، اس چھوٹے بچے کو کس نے یہ تعلیم دے دی تھی؟ اس کے ماں نے سکھایا تھا. یہ ماں کی تربیت تھی جو اپنے بچے کو گود میں لے کر کے یہ تعلیم دے رہی تھی. اور وہ چھوٹا بچہ کا اتنے میں نظر آ گیا ابو جہل. میں اشارہ کرتا کہ بچے دونوں گئے اور دیکھا کہ خاک و خون میں تڑپتا ہوا ابو جہل نیچے گرا ہوا ہے. یہ ہم ہی تو تھے. کون تھا؟ کون تھا؟ کوئی دوسرا تھا؟ ہم ہی تھے. ہم انہی کے عقیدے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے اندر اس قدر سے بے غیرتی کیوں آ گئی اچانک؟ اور اتنی بے حیائی کے شکار ہم کیوں ہو گئے؟ اس قدر ہمارا ایمان ہم سے کیوں اس طرح سے مایوسی کا شکار ہم کو کر گیا؟ اور کیوں دنیا سے اس قدر لو لگانے والے ہم ہو گئے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے. بتانا یہ تھا کہ یہ تقوی کی دولت تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر پیدا کی تھی. اور آپ کو ہم بتلا دیں ایک بات، آپ جان لیجئے گا کہ اگر قرآن مجید میں 250 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے تو پہلی آیت جو ہے شروع ہوئی ہے سورۃ البقرہ کی، وہاں تقوی کا ذکر ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ غور سے سنیے گا. کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. جب تک تقوی کسی کے دل میں نہ ہو تب تک کتاب سے بھی، قرآن مجید سے بھی کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. فحاشی اور عریانیت کو کیسے روکا جائے اس پہ بات چل رہی ہے آپ کے سامنے. تقوی دل کے اندر پیدا کیا جائے. اور جانتے ہیں آپ جب قرآن مجید کے نزول کے اختتام کا زمانہ آیا تو سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ بولیے. نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت سب کو پتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور سب سے آخری آیت ہاں جی نہیں،
نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. اور اس کو ایسے مت سمجھیے، اس کو سمجھیے کہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی الہی کا جو نزول ہوتا تھا اس سسٹم کو کلوز کرنے کا وقت آیا تو آخری آیت جو تالے کے طور پہ اللہ نے نازل کی کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تمہاری خلوتوں کی گناہ، تمہارے جلوتوں کے گناہ، تمہارے تنہائیوں کے گناہ، تمہارے اکیلے کے گناہ، تمہارے لوگوں کے ساتھ کیے گئے گناہ، تمہارے دنیاوی معاملے میں دینی معاملے میں کیے گئے گناہ، ان تمام کا پورا پورا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں دے گا. اس دن سے ڈرو. یہ تقوی کا ذکر ہوا. اور جانتے ہیں اللہ نے کہا ہے وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت وصیت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ نصیحت کے اندر وہ زور نہیں ہے جو وصیت کے اندر زور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی تھی اور تم کو بھی وصیت کرنا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور وصیت سنیے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہم کو نصیحت کیجئے، ہم کو وصیت کیجئے. آپ نے بھی یہی کہا. وعن ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سامعین کی طرف مڑ کر کے دیکھے، ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برسنے لگی. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ نصیحت کر دیجئے، کچھ وصیت کریے، وصیت کریے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد آپ خطبہ نہیں دیجئے گا، کچھ نصیحت کر دیجئے، وصیت کر دیجئے. آپ نے کیا کہا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہر خطیب اپنے خطبے میں ذرا سا اور 10 منٹ دے دیجئے ہمیں، تاکہ ہم میڑ بنا رہے ہیں، میڑ یہ باندھ لیں تاکہ بات ختم کر دیں. ہر خطیب اپنے خطبے میں 3 آیت کی تلاوت کرتا ہے. خطبۃ المسنونہ میں، خطبہ مسنونہ میں کیا پڑھتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اللہ اکبر. کہا اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا، ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. اللہ نے دوسری آیت نازل کی، کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو اتنا بھر اللہ سے ڈرو. یہاں ایک بات ذرا کلیئر کر دیں، ہماری جتنی طاقت ہوگی ہم اتنا اللہ سے ڈریں گے. کب بولیے؟ ہاں کب؟ نیکی کرنے میں یا برائی چھوڑنے میں؟ بھائی ہماری طاقت کب دیکھی جائے گی؟ نیکی کرنے میں دیکھی جائے گی یا برائی چھوڑنے میں دیکھی جائے گی؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک نوجوان ہے جو دن بھر میں 1 ڈبہ سگریٹ کا پیتا ہے، والعیاذ باللہ، حرام ہے، حرام ہے، حکم سن لیجئے، پیتا ہے. وہ کہے کہ مولوی صاحب ہم چھوڑ دیتے ہیں، 10 نہیں پیئیں گے، لیکن صبح 1 پیئیں گے، شام کو 1 پیئیں گے، یہی میری طاقت ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. کیا کہیے گا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا طاقت ہے اللہ سے ڈرو اتنا ڈرو کہیے گا؟ نہیں، یہاں استطاعت نہیں ہے، کام کرنے میں استطاعت ہے. نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھیے. کام کرنے میں استطاعت ہے. روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، چھوڑ دیجئے. بیمار ہیں، چھوڑ دیجئے. دوسرے دنوں میں قضا کرنے کی طاقت ہے تو قضا کر لیجئے. بہت زیادہ بیمار ہیں، بستر کے ہو گئے ہیں تو اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فدیہ دے دیجئے. یہاں استطاعت کی باتیں چلیں گی، ٹھیک ہے، لیکن برائی چھوڑنے میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا امرتکم بامر، لوگوں میں تمہیں اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دوں، فاتوا منہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو اتنا کرو. واذا نہیتکم عن شیء، اگر میں کسی چیز سے تمہیں منع کر دوں، فاجتنبوہ، اس سے کلی طور پہ رک جاؤ. وہاں پھر کنڈیشن نہیں ہے، کام کرنے میں کنڈیشن ہے، کام کے چھوڑنے میں کنڈیشن نہیں ہے.
پھر دیکھیے یہ پہلی آیت ہوئی، کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ہم ابھی تھوڑی نہ مریں گے، ابھی اڑنے دو میاں، ابھی ہمارے اڑنے کے دن ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے، ابھی سے مسجد پکڑ لیں گے۔ موت کس کو کس وقت آئے گی معلوم ہے کسی کو؟ اور کس حال میں آئے گی؟ اللہ اکبر، کس پوزیشن میں موت آ جائے گی کسی کو خبر ہے؟ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اتفق العلماء قاطبۃ، پوری دنیا کے عقل مندوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، علی ان الموت، کہ موت لیس له سبب معین، اس کا کوئی سبب متعین نہیں ہے، ولا زمن معین، کوئی زمانہ متعین نہیں ہے، ولا عمر معین، کوئی عمر متعین نہیں ہے، یاتیکم بغتہ، اچانک وہ تمہارے پاس آئے گی، وانتم لا تشعرون، تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، نہیں شعور ہوگا۔ نوجوان تھا، انتقال کر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، نہیں معلوم ہے، پتہ نہیں توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور ایک بات یہ بھی جان لیجئے، یہ بھی جان لیجئے، جو یہ انٹرنیٹ اور موبائل کے ہم رسیاں ہیں نا، ابن قیم نے کہا ہے کہ موت زندگی کا اختتام ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نیند جاگنے کی اختتام ہے۔ آدمی نیند میں وہی سب کچھ دیکھتا ہے جو جاگتے ہوئے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، مرنے کے وقت وہی چیز کی توفیق ہوگی جو دن بھر زندگی میں ہم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی، ابن قیم بیان کرتے ہیں، کہا کہ ایک آدمی جو شراب کا رسیا تھا، آخری وقت میں اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھو میاں، سکرات کے وقت میں ہو، تو کہا کہ نہیں، ایک پیک بنا کر کے دے دو، 2-4 گھونٹ پی لیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گا۔ اور یہ جو شیطان کو پال رکھا ہے نا ہم لوگوں نے، آپ کو ہم بتا دے رہے ہیں، شیطان اس وقت آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے نا، وہ فتنۃ المحیا والممات، زندگی کا فتنہ اور موت کا فتنہ کیا ہے؟ کہا جب آدمی مر رہا ہوتا ہے نا اپنے بستر پہ، تو آپ کا جو سب سے جگری دوست ہے اسی کی شکل بنا کر کے شیطان آئے گا، کیونکہ یہ آخری چانس ہے آپ کو گمراہ کرنے کا، اب اس کو موقع نہیں ملے گا۔ وہی شکل بنا کر کے آتا ہے اور کہتا ہے میاں بہت تکلیف میں ہو، کہاں بہت تکلیف میں، ایک دوا علاج بتائیں، کرو گے؟ کہاں بتاؤ، کیونکہ آپ زندگی بھر اس کی بات مان رہے تھے، زندگی بھر اس کی بات مان رہے تھے، اسی لیے نبی نے کہا تھا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اس کے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں کا ہر آدمی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر دوستی آپ کے برے صحبت والے سے ہے، برے آدمی سے ہے، تو وہ آئے گا موت کے وقت، شیطان آئے گا اس کی شکل میں اور یہ کہے گا کہ عیسائی بن جاؤ، مجوسی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو، اور اسی کے اوپر خاتمہ ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار، اور اس کا خاتمہ کس کے اوپر ہے؟ عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر بھی ہے، اگر اس کے نیتوں کے اوپر ہے تو اس کے خاتمے کے اوپر بھی ہے۔ لہذا نوجوانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی ہم نہیں مریں گے، کون کس وقت مرے گا کسی کو نہیں معلوم، ہر وقت لیکن تیاری رکھنی چاہیے کہ ابھی اگر مرنا پڑے تو ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہاں کہا، جو دوسری آیت ہے خطبہ مسنونہ کی، وہاں بھی تقوی کو 2 مرتبہ دہرایا گیا، اور آخری آیت میں بھی تقوی کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اب جو تقوی کا انعام ہے وہ سن لیجئے، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ سورۃ الطلاق 3 صفحے کی سورت ہے، 3 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، 5 انعام ہے۔ کتنا انعام ہے؟ 5 انعام۔ سب سے پہلا انعام گنتے چلیے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دے گا۔ یجعل لہ مخرجا۔ ایگزام کا ٹینشن ہے، ہاں میوزک مت سنیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ کوئی اور معاملہ ہے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ کون سا انعام ہوا؟ پہلا، بس ختم کر رہے ہیں 10 منٹ۔ پہلا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دوسرا انعام اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ 2 انعام مل گئے تقوی کا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ مخرج پیدا کر دے گا تنگی سے نکلنے کا۔ اگر پرابلم ہے، سماجی ٹینشن ہے، گھریلو ٹینشن ہے، کاروبار کا ٹینشن ہے،
کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کوئی کامیڈی فلم دیکھ لیتے ہیں, کسی کامیڈین کو سن لیتے ہیں, کوئی اور مووی دیکھ لیتے ہیں, کچھ اور کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کہا کہ ایک آدھ سگریٹ پی لیتے ہیں, کوئی اور کچھ کر لیتا ہے, کوئی اور کچھ کر لیتا ہے. یہ کوئی ٹینشن کا علاج نہیں ہے, یہ ٹینشن کے اضافے کا سبب ہے, اضافے کا سبب ہے. ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ ہر ٹینشن سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہے. دو چیز کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا, سارے معاملے کو آسان کر دے گا. معاملے کو آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ گارنٹی لے رہا ہے, میرا تقوی اختیار کرو ہم تمہارے معاملے کو آسان کر دیں گے. اور تیسری چیز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کے اجر میں کیا کرے گا؟ اضافہ کر دے گا. کتنا انعام ہوا؟ کتنا انعام ہوا؟ 5 انعام ہوئے, 5 انعام جو صرف تقوی کے اوپر ایک صورت میں بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ انعام سنیے گا کا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین, جنت بھی متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو اگر جنت چاہتے ہیں تو اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور اللہ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, شیطان کے چنگل سے اور شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, شکراً, جزاک اللہ حسنا. السلام علیکم ورحمۃ